میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اور بالخصوصاً سچائی چینل کے لیے، اور مرد خدا، مرد دعا پاسٹر عارف سردار کے لیے، جنہوں نے یہ ممکن کیا کہ ہم خدا کے کلام کو اسی طرح جس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، میں سمجھتا ہوں سچائی چینل کے وسیلہ سے یہ پیغام اس طرح پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔ خداوند کا شکر۔ میرا نام پاسٹر پرویز ہے، یونائٹڈ پینتیکاسٹل چرچ سے میرا تعلق ہے، اور آج میں چھٹے کلمے کو جو ہے بیان کرنے کو ہوں، اور اس میں کچھ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے یوں ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس جب یسوع نے سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ تمام ہوا، تمام ہوئے میں ایک میسج ہے ان نبیوں کا جنہوں نے اس وقت کے لیے نبوت کی، اور بذات خود یسوع مسیح نے ان نبیوں کے کلام کو متعارف اور کامیاب کرنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے اور ان کی نبوت کو پورا کرنے کے لیے منادی کے سٹارٹ میں کہا کہ میں نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے متی کی انجیل 5 باب اور اس کی ہم 17 آیت خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے 17 آیت میں یسوع اپنے شاگردوں اور لوگوں سے مخاطب ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جب اس نے کہا تمام ہوا تو اس نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر لحاظ میں، ہر خیال سے اور ہر موقع پر جب اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو رہے تھے، اور وہ پریشان نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ خوش ہو رہا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نبی کی بات کی ہوئی اب پوری ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ تمام ہوا، اب کیا تمام ہوا ہے اسے ہم نبیوں کی پیشن گوئی میں دیکھتے ہیں، اور خداوند کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں۔ زکریا 11 باب اور اس کی ہم 10 اور 11 اور 12 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا، اور اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا منسوخ کروں۔ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلا کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا یہ خدا کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری دو، نہیں تو مت دو۔ انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ میرے عزیز، یہ تمام ہوا جب یسوع مسیح گرفتار ہوا۔ گرفتار ہونے سے پہلے یہودا اکثر ایوتی کو 30 روپے کے عوض یسوع مسیح کو گرفتار کروانے کے لیے استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں یسوع کو اپنی زندگی میں سب کچھ معلوم تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کیا ابھی باقی رہ گیا ہے۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ شکر گزاری کرتا ہوگا
کہ آج وہ نبوت پوری ہوئی جو زکریا نے میری بابت فرمایا تھا کہ آج یہودا اکثریتی نے اس کو عمل میں لا کر اس نبوت کو پورا کر دیا ہے۔ جو اوپر کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں۔ عہد جو ہے یہ شریعت کی کتاب ہے، یہ عہد کی جو بات ہو رہی ہے یہ شریعت کی کتاب ہے۔ اس نے نبیوں کے صحیفے اور شریعت کی کتاب کو پورا کیا، ایک احسن اور ایک نئے انداز میں اسے اس نے پورا کیا۔ فضل کے دور میں فضل کے طریقہ سے ایک نئے طور طریقے سے اس نے اس شریعت کو جو ہے، اس اتحاد کو، یہ جو شریعت جو ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامے کو وہ اتحاد کہہ رہا ہے۔ پھر اس اتحاد کو ہم اس بات میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، 12 شاگرد تھے۔ جب گرفتاری کا موقع آیا اور سب دور دور نکل گئے اور پطرس نے تو 3 بار اس کا انکار کر دیا، اور اس بات کے لیے بھی وہ خوش ہوتا ہوگا کہ آج یہ بھی بات جو ساری بھیڑیں جو ہیں پرگندہ ہو گئی ہیں، دور ہو گئی ہیں، انکار کر گئی ہیں، آج وہ کلام کا حصہ جو زبور کی کتاب میں لکھا ہے پورا ہوا ہے کہ گلہ کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گے۔ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ اسی جملے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ وقت آئے اور میں کہوں تمام ہوا، کب یہ وقت آئے اور میں کہوں کہ تمام ہوا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں یہ اتحاد جو ہے نئے عہد نامہ میں کس طرح جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ عبرانیوں 7 باب اور اس کی 18 آیت ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا۔ یہ جو اتحاد کی بات کر رہا ہے یہاں پر یہ ختم ہوا، اسے ایک نئے انداز میں اس نے متعارف کرایا، اور اس انداز اور اس نئے عہد نامے کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ رسائی ہوئی۔ رسائی ہونے کا یہ جو سبب بنا یہ یسوع مسیح کا کفارہ ہے، اور یہاں پر صلیب پر جو اس نے کہا تمام ہوا، تمام ان باتوں کو جب اس نے دیکھا کہ پوری ہوئی ہیں تو اس نے کہا تمام ہوا۔ پھر دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح تمام کر کے اپنے شاگردوں سے ملتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کو قصوروار نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے وسیلہ سے نبیوں کا کلام پورا ہوا، اور انہیں کہتا ہے جب میں تمہارے ساتھ تھا تو میں نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے جتنی باتیں میرے متعلق توریت، زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں کیا ہوں اب پوری ہوں، کیا ہوں اب پوری ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ آئیں ذرا دیکھیں اس جملے کو، دیکھتے ہیں اس کلام کو جو یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہا کہ ضرور ہے۔ لوکا کی انجیل 24 باب۔ پھر اس نے یعنی کہ یسوع نے ان سے کہا یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں
جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہیں جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں زبور کی کتاب میں کون سی بات یسوع مسیح نے غور طلب کی اور کہا تمام ہوا۔ زبور 22 اور اس کی 16 آیت خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، 22 کی 16، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا اور بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کیا کرتے ہیں؟ چھیدتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں کیل لگ رہے تھے اور وہ شکر گزاری کرتا ہوگا کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج اس وقت جو میری بابت تیرے بندہ داؤد نے فرمائی وہ آج پوری ہوئی۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ اور اس نے شکر گزاری کی ہوگی، جو خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے۔ ہم اس کی 18 آیت دیکھیں گے۔ زبور 22، پہلے ہم نے 16 آیت کو پڑھا کہ وہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو چھیدتے ہیں۔ اب ہم 18 آیت کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ جب ایسا ہوا اس وقت بھی اس نے، میں سمجھتا ہوں، شکر گزاری کی۔ وہ خوش ہو رہا ہے کہ آج میرے منہ سے نکلا ہوا وہ کلام پورا ہوا۔ اس وقت میرے منہ سے نکلا ہوا کلام پورا ہوا جو میں نے اپنے شاگردوں اور لوگوں سے کہا کہ میں نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع نے آخری وقت جب صلیب پر تھا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ اب دیکھیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم اس کا ایک ریفرنس لیتے ہیں، متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 35 آیت، جہاں پر اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، جہاں پر یہ عمل جو زبور کی کتاب میں لکھا ہے، یہ عمل جو یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھنے سے پہلے، صلیب کو قبول کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا، میں نے تمہیں کہا تھا جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت لکھی ہیں وہ سب پوری ہوں۔ یہ بات یسوع مسیح نے اس وقت کہی جب کفارہ دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ان کے ایمان کو بحال کرنے کے لیے، ان کی منادی کو وسیع کرنے کے لیے، اپنے کہے کے مطابق جب زندہ ہوا تو وہ جو ہے ان کے پاس آ کر کہتا ہے یہ ضرور تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر اس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا ہے۔ یہ جتنا عمل یا جتنی پیشن گوئییں خداوند یسوع مسیح کے متعلق نبیوں کے صحیفوں میں یا نبیوں نے فرمائی یا جو اس نے خود کہیں، وہ سب پوری ہوئیں، تو اس نے کہا تمام ہوا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا زبور کی کتاب میں 22 کی 18 میں کہ وہ میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں، میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے، میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ اس کا ریفرنس میں آپ کو دیتا چلوں، 27 باب اور اس کی 35 ہے، متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 35 ہے، خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے
خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لیے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، خداوند نے ہر اس عمل پر شکر گزاری کی ہوگی۔ جیسے لازر کو زندہ کیا تو اس نے کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر آگے کی پیشن گوئیوں کے وقت کا انتظار کرتا صلیب پر کہ ہاں یہ ابھی باقی رہ گیا ہے، ابھی یہ باقی رہ گیا ہے جو میرے بندہ، جب مثال کے طور پہ عدالت میں اسے پیش کیا گیا تو اس وقت تھا کہ یسایہ نبی کی پیشن گوئی پوری ہو۔ جو حاکم ہے، جو صدر عدالت میں پر بیٹھا ہے، جو صدر عدالت میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو نہیں جانتا یہودی تجھ پر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں اور تو خاموش ہے۔ تو کیا ہے؟ خاموش ہے۔ یسوع جانتا تھا اس لیے خاموش رہا کہ اب وقت ہے یسایہ کی پیشن گوئی پوری ہو جو میری بابت لکھی ہے کہ وہ بال کتروانے والی بھیڑ کی طرح خاموش رہا۔ اس وقت بھی وہ شکر گزاری کرتا ہوگا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل ہوا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی کو راہ کو پھرا۔ میرے عزیز، میرے پیارے بھائی، یہ ساری باتیں جب یسوع مسیح نے جو نبیوں کے صحیفوں میں، زبور میں، توریت میں، اور جو خود اس نے کہیں وہ پوری ہوئی کہ ضرور ہے ابن آدم غیروں کے حوالے کیا جائے اور دکھ اٹھائے اور مصلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اپنی پیشن گوئی جو اس نے کی اور جو نبیوں نے پیشن گوئی کی، جو اس کی بابت توریت میں، زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں، جس کو ہم نے زکریا کی کتاب میں سے بھی دیکھا ہے، جس کو ہم نے زبور کی کتاب میں سے بھی دیکھا ہے، جس کو ہم نے یسایہ کی کتاب میں سے دیکھا ہے، پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی کی اور نئے عہد نامے میں یہ ساری باتیں پوری ہوئیں۔ ساری باتیں کیا ہوئیں؟ پوری ہوئیں۔ جب یہ ساری باتیں پوری ہوئیں تو یسوع نے کہا تمام ہوا۔ کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ یعنی کہ اس کو ہم انسان کی نجات کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ہوا۔ کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ اب میرے لوگ جو میرے کلام کو سنیں گے اور قبول کریں گے، ان کے لیے تمام یہ ہوگا کہ میں کہ جو ہے وہ اس مقام پر جہاں پر یسوع ہے، جس کے لیے وہ اظہار کر کے گیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جس کے لیے اس نے پھر اظہار کیا، میں چاہتا ہوں جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ میرے عزیزو، اب آج کا جو مبارک جمعہ ہے، آپ کے لیے مبارک جمعہ اس وقت بنے گا، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سچائی چینل کے وسیلہ سے، آج کے خادم کو، آج کے کلام کو، آج کے اس چھٹے کلمے کو جس میں یہ فرمایا یسوع نے کہ تمام ہوا، اس نے تمام کیا۔ آپ بھی ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ نے تمام کیا ہے؟ اس پرانی پوری زندگی کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟
उसे छोड़कर एक नई अमली जिंदगी में आए, ताकि आपकी जिंदगी में भी तमाम हो। आपने दुनिया के कामों को अब बहुत देखा, बहुत किया है। अब इस दुख के वक्त में आपको खुशी को अपनाने की जरूरत है, उसकी खुशी को पूरा करने की जरूरत है। जैसे लिखा है, जमीन पर एक इंसान तौबा करता है तो हजारों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। फरिश्ते भी खुशी मनाएंगे और यीशु मसीह भी खुश होगा जब आप अपनी जिंदगी पर सोचकर ये कहेंगे कि बस तमाम हुआ, जितना कुछ हमने कर लिया यीशु मसीह से दूर रहकर उसे तमाम करें और नई जिंदगी का आगाज करें, तो आपके लिए मुबारक है। यानी कि आप जो हैं लानती नहीं रहेंगे, बल्कि आप जो है मुबारक बन जाएंगे। अगर आज के वसीला से आप तौबा करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। बेशक सुनने वाले सब नए लोग नहीं हैं, लेकिन मुमकिन है सुनने वाले नए लोग भी हों। जितने जमात में बैठे या सुन रहे हैं, ये मुमकिन है। मेरे अजीजों, आप भी अपने उन कामों को जो मुर्दा काम कहलाते हैं उन्हें तमाम करें, उन्हें खत्म करें और नए कामों का इजहार करें। किसी के लिए दर्द रखें और बिल्खुसूसन अपने लिए दर्द रखें कि जब हमारी जिंदगी का ये सफर खत्म होगा तो हम यहां भी दर्द सह रहे हैं, आगे भी जाके अजियत दर्द सहें। आगे आराम पाने के लिए हमें पुराने अमलों को, पुरानी जिंदगी को हमें तरक करने की जरूरत है और नई जिंदगी को अपनाने की जरूरत है। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है, जिस तरह यीशु ने हमारी निजात के लिए तमाम किया, आप अपनी पुरानी जिंदगी को वहां पर ही खत्म करें। कहें यार बहुत हो गया, अब बस हो गई है। जब आपके मुंह से बस का लफ्ज निकलेगा तो समझें आपने तमाम किए, वो जितने कर लिए उतने काफी हैं। अब हमें नए जिंदगी की तरफ आने की जरूरत है। गुड फ्राइडे के साथ हम भी गुड बन जाएं खुदावंद के नजदीक। ये नहीं दुनिया के साथ बीच में और दुनिया के सामने गुड बनने के लिए हम सारा वक्त, सारी जिंदगी का हिस्सा खुदावंद से दूर रह के दुनिया के कामों में गुजार दें, तो आपके लिए कोई गुड फ्राइडे नहीं है। मेरे अजीज, कलाम खुदा हमें ये सिखाता है, यीशु ने तमाम कर दिया है, अब आप उसके फलसफे को लें और निजात याफ्ता बन जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।